إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے جن کا آغاز امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کیلنڈر کے مطابق محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے. ان 12 مہینوں کے بارے میں
مالک الملک رب ارض و سما کا یہ اعلان، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ لوگو، اللہ کے نزدیک سال بھر کے 12 مہینے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کتاب کے اندر ان 12 مہینوں کو لکھ دیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے حرمت والے محترم مہینے جن کا احترام، جن کی تکریم، جن کی عزت زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے، کہ ان مہینوں میں کوئی جنگ و جدل نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں۔ ان 4 مہینوں میں کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ لوگ جو ان مہینوں میں باہر نکلتے ان کو لوٹتے بھی نہیں تھے، جو ڈاکو، چور، راہزن ہوتے تھے۔ وہ 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 پیدل پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ آگے پیچھے لگا تھا، کیونکہ اس وقت یہ ترتیب نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ پہلا مہینہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ بَيْنَ جُمَادَ الثَّانِي وَشَعْبَانِ، ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ لوگ ان مہینوں میں نکلتے تھے تاکہ ہمیں امن ہو جائے، ہمیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دور دراز کے علاقوں سے آتے دین سیکھنے کے لیے، تو وہ انہی مہینوں میں زیادہ تر آتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اب ہم جائیں گے تو ہمیں نہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ واپسی پر۔ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ ان مہینوں کا اتنا احترام تھا شروع سے۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی اصل دین ہے، یہی دین، صحیح دین اور حقیقت ہے دین کی، کہ ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ لہذا اب آرڈر مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اچھا، کسی سے پوچھ کر دیکھ رہے ہیں تو اپنی جان پہ ظلم کرتا، کہتا توبہ توبہ، میں پاگل، میں بھلا اپنے آپ پر ظلم کروں؟ ہمارے نزدیک ظلم صرف اسی بات کا نام ہے، جسم کو زخم لگانا، مار پٹائی۔ ہمارے نزدیک کسی کو ٹارچر کرنا یہی ظلم ہے، جبکہ ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عربی میں ظلم عدول الشیء عن مکانہ، جس چیز کا جو حق ہے اس کے اس حق کو اتار کر، کھینچ کر کسی دوسرے کو دے دینا، اس کے اس حق کو
اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ کر دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ اس لیے ویسے ہی حرام ہے ظلم۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ انی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ لوگو، اے میرے بندو، یا عبادی، آواز دی اپنے بندوں کو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر کرنا اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا تم نے ظلم نہیں کرنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں سب سے پہلا ظلم، سب سے بڑا ظلم، جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی نا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کرتے، یہی لوگ امن میں اور یہی لوگ ہدایت میں والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ آیت سن کر پریشان ہو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صاحب نے پوچھا فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم نہ کرتا ہو؟ کون ہے؟ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سمجھے ہو نا وہ نہیں مراد اس سے، جو تم سمجھتے ہو کہ اپنی جان پہ ظلم کون نہیں کرتا، ہر ایک سے ہو جاتا ہے، جو تم ایک معاشرتی طور پر ظلم کی ڈیفینیشن اور تعریف جانتے ہو وہ مراد نہیں اس سے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے محترم بھائیو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ راستہ، ہر وہ عمل جو انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے اس کا سدباب کیا۔ چونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے عمل لوگ کرتے ہیں جو شرک تک پہنچتے ہیں، جو کتاب و سنت کے خلاف، جن کا تعلق بدعات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل جو انسان کو شرک تک پہنچا دے اس کا بھی سدباب کر دیا، یا شرک کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا، نہیں کرنا، بے شک اچھا ہی عمل کیوں نہیں، بے شک نیک عمل کیوں نہیں، منع کر دیا۔ لیکن آج ہم دیکھا دیکھی دوسروں کی کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دو غلطیاں کر رہے ہیں، دو بہت بڑے دو ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پہ، ایک شرک کر کے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر کے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانہ جگہ پر 30 بکریاں ذبح کروں گا، میرا غالباً بیٹا ہوگا تو میں 30 بکریاں، بات نظر جائز تھی، میں نے یہ نظر مانی کہ میں بوانا، یہ ایک جگہ ہے مدینہ سے دور،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو، اچھا وہ صحابی ہے کوئی، اس نے غیر اللہ کے نام کی نہیں ذبح کرنی تھی، اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ میں اللہ کے لیے 30 بکریاں ذبح کروں گا یا 40 کا ذکر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کے کر لو، بلکہ تحقیق کی، صحابہ سے پوچھا بوانا جگہ کیسی ہے، کیا وہاں کوئی قبر ہے جس پر میلہ لگتا ہو، جہاں پرستش کی جاتی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، وہاں کوئی پتھر ہے، نصب ہے، لوگ جہاں جا کر کوئی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں وہاں پہ، ایک جگہ کا نام ہے بس، نہ زمانہ جاہلیت میں وہاں کچھ ہوتا تھا نہ اب وہاں کچھ ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی شرک کا اڈا نہیں، پھر آپ نے حکم دیا آؤ پھر بنظرک، جاؤ جا کے اپنی نظر کو پورا کر دو۔ اس قدر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے حریص ہوتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی شرک نہ ہو جائے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا طور طریقہ کیا ہے؟ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں، کیا مسلمانی ہے ہماری؟ دعویٰ مسلمانی کا، دعویٰ عاشق رسول کا، اور کام سارے کے سارے کافروں والے، سارے کے سارے مشرکوں والے، یہ حالت ہماری۔ اور ہم تو مکے جا کے نہیں باز آتے، باقی تو ہم کیا باز آنا ہے، مکے جا کے نہیں باز آتے ہم، نہ بیت اللہ شریف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے کتنے ہماری ان کے پیچھے ہوتی نہیں، یہ ہماری مسلمانی۔ ہم دین کے ٹھیکیدار، کام ہمارے یہ، اور وہاں جا کر بھی ہم فون کرتے ہیں جی وہاں وہ لاہور بابا جی دربار پر نا دیکھ دیا نا بکرا ذبح کرا نا، کیونکہ میں یہاں ایکسیڈنٹ میں بڑی مشکل بچا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بدبخت انسان دعا کر رب سے شکر ادا کر اس اللہ کا جس نے تجھے زندگی بخشی ہے، جس گھر کے آگے کوئی اور گھر ہی نہیں، وہاں بیٹھ کر بھی کہتا وہاں جا کے دے دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کوئی قبر ہے، وہاں کوئی پتھر ہے جس کی پوجا ہوتی تھی؟ میں نہیں، جو جا کے نظر پوری کر لو۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب کا مہینہ، اس کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا ہوں، اور یہی آج کا موضوع، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اس حدیث کو سمجھانا مقصود تھا۔ اما لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام، اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے۔ فرع کیا ہے؟ عتیرہ کیا ہے؟ فرع یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جانور پہلا اونٹنی ہے، جب وہ جوان ہوتی، پہلے بچی تھی، جب وہ جوان ہوئی، وہ بچہ جنم کے قابل ہوئی، پہلا بچہ اس کے بطن سے جب پیدا ہوا، فرع اس بچے کو کہتے ہیں جو کسی اونٹنی کے بطن سے پہلا پیدا ہو۔ کفار اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے کہ تاکہ آگے اس کی نسل پہ کوئی نقصان نہ آئے، یہ ان کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، ابتدائی اسلام میں
حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. وہ بتوں کے نام پر، یہ اللہ رب العالمین کے نام پر اس اونٹنی کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیتے تھے کہ تاکہ ہمارے جانور کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف یا نقصان آگے اس کی نسل سے ہی چلے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا کہ تم نے کفار کی مشابہت نہیں کرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. آج کے بعد کوئی مسلمان اونٹنی کے پہلے بچے کو اس وجہ سے نہیں ذبح کرے گا اللہ کے نام پر. حالانکہ اللہ کے نام پر کرنا تھا، یہ نہیں کہ وہ بتوں کے نام، مسلمان نہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرک کے ساتھ جو مشابہت تھی اس کو بند کرنے کے لیے فرما دیا کوئی مسلمان آج کے بعد اونٹنی کا جو پہلا بچہ اس کو ذبح نہیں کرے گا اللہ کے نام پر. اور ساتھ فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کسی عمل میں، کسی کام میں، کسی عادت میں، کسی طور طریقے میں مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. عتیرہ رجب کے ابتدائی 10 دنوں میں کفار بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے. کوئی بھی جانور رجب کے پہلے 10 دنوں میں بتوں کا قرب حاصل کرنے تاکہ ہم پر خوش ہوں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. مت ماری مشرک دی، وہ لکڑی کے پتھر کے فوت ہوئے، بھلا تجھے نقصان پہنچا سکتے. جہاں شرک ہوتا ہے نا یاد رکھو وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا. کیونکہ مشرک بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کی عقل مت ماری جاتی ہے کہ بتوں کے نام پر وہ جانور پہلے 10 دنوں میں ذبح کرتے تاکہ یہ بت ہمیں جو 360 لات منات عزا حبل یہ ہمیں بابے نقصان نہ پہنچائیں. مسلمان بھی رجب کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عتیرہ جانور ذبح کیا کرتے تھے. کوئی بھی جانور اس کو عتیرہ بولتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان رجب کے پہلے 10 دنوں میں کوئی جانور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح نہیں کرے گا. لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام، آج کے بعد نہ اسلام میں فرع کا کوئی تصور ہے نہ عتیرہ کا کوئی تصور ہے. کوئی بھی انسان اونٹنی کا پہلا بچہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرے گا، فرع نہیں کرے گا. اور کوئی انسان رجب کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح نہیں کرے گا. یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے. اسلام ہماری اس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمارے عقائد کی، لیکن ہم شرک بھی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر کے اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ انسان جو شرک کر رہا ہے، وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، کفار کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. لوگو یہ ظالم کل قیامت کے دن، آج رجب کے مہینے میں کوئی صلاۃ الغائب پڑھ رہا ہے، پہلی جمعرات یا کل گزری، اتنی رکعتیں پڑھو اتنا ثواب ملے گا. کوئی 22 رجب کو کنڈے کر رہا ہے، اور یہ کنڈے تیرے دین کا بھی، تیرے ایمان کا اور تیرے مال کا بیڑا گرک کر دے، کنڈا کر رہے ہیں. اور نام دیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے. بھائی کون ہے امام جعفر؟ ہے کیا ان کی اس دن تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات ہے؟ کس وجہ سے؟ امام صاحب تو دنیا سے چلے گئے کئی 100 سال پہلے.
آخر انہوں نے کب کہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اہل ایمان یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے یہ سارے کام تم پہ حرام کر دیے ہیں. تمہارے اوپر مردار جو جانور حلال ہے لیکن وہ ذبح نہیں ہوا، مر گیا ہے، وہ حرام ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے. خون تمہارے اوپر کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، نہیں کھا سکتے تم. وما اہل به لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. جاؤ کوئی انسان کسی قبر پر جا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی وہ جانور ذبح کرتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام کا جانور ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں. اور اگر وہ اللہ کے لیے بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ مشابہت ہے شرک کے ساتھ، وہ جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ نے بوانا جگہ پہ اس صحابی کو 30 بکریاں ذبح کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ وہاں کوئی قبر تو نہیں ہے، وہاں کوئی اڈا تو نہیں ہے شرک کا. وما اہل به لغیر اللہ. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، شرک سے بچیں. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یاد رکھو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس نے توبہ نہ کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا اس پر کوئی عذاب، دردناک عذاب نہ آ جائے یا اس پر کوئی بہت بڑی آزمائش نہ آ جائے. اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا مہینہ ہے. خصوصاً حرمت والے مہینے میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں، نہ کہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، شرک کر کے، بدعت کر کے. وہ عمل جس کا حدیث میں، سنت میں بالکل ثبوت نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا، یہ اسی کا نام بدعت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان خرافات سے محفوظ رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من ذبح لغیر اللہ، جس انسان نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس نے شرک کیا اور اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو ایسا عمل کرتا ہے. محترم بھائیو، دو سزائیں، ایک اللہ کی لعنت، جس پر لعنت ہو اس پر رحمت نہیں ہوتی، اور جب شرک آ جاتا ہے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور آپ ایسے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں، ان کو منع کر کے دیکھ لیں، شرک کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں، ان کے اندر بجائے اس کی کہ وہ سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، آگے سے وہ لڑیں گے. اللہ رب العالمین نے بالکل سچ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کا اکیلے کا توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، مشرک جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں غصے سے. اب یقین کریں کہ چند دن پہلے، 2 جمعرات پہلے کی بات ہے، میں عصر کے بعد درس دیتا ہوں وہاں خیتان میں ایک مسجد میں. تو میں نے شرک کی بات کی،
حالانکہ کوئی زیادہ نہیں، ایک حوالے کے طور پر لفظ شرک کا استعمال کیا، بدعت کا استعمال کیا، کوئی اس کی ڈیفینیشن، کوئی اس کی تعریف، کوئی اس کی مطلب سنگینی کا ذکر نہیں کیا، صرف نام ہی لیا۔ 10 منٹ درس کے بعد ایک آدمی، سارے ملنے لگ گئے، جا رہا ہوں، کہتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی یہ کیا آپ نے شرک کی بات کی ہے، شرک و بدعت کی بات کی آپ نے۔ میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے بات سمجھائی ہے، جہالت کی ایک بات سمجھانے کے طور پر ایک مثال دے کر سمجھائی ہے بات ہے، نہیں سیدھی سیدھی بات کیا کریں، اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا کریں۔ یہ کیا آپ شرک کی بات کرنے شروع کر دیتے ہیں، بدعت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے۔ ان بدبختوں کو سب سے زیادہ تکلیف اگر ہوتی ہے تو وہ شرک کی نفی کی ہوتی ہے۔ روٹی رو دی جاتی ہے نا، اس لیے غصے ہو گیا۔ اور میں نے کہا بھائی میں تجھے بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ الجھتا ہوں، وہی خاطب میں نے یہ بات سمجھانی تھی، وہی خاطب ہم الجاہلون قالوا سلاما۔ میں نے کہا یہی جہالت ہے جو تم کر رہے ہو۔ کہتے جہالت تو تم نے کی ہے جو بیان کیا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے حق کو بچائیے۔ اگر شرک کی نفی سن کر آپ کے دل میں غصہ آتا ہے نا، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی، رب العالمین کہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے کی، عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، اس کو اپنا کر سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.